عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. محرم کا چاند نظر آیا, ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے. راتوں کو سونے والوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. بیمار آدمی پریشان ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں آئے ڈھول باجوں کو ختم کرنے کے لیے, گانے کی چیزوں کو مٹانے کے لیے, اور ہم نبی کی محبت کے نام پر, نبی کے گھر والوں کی محبت کے نام پر ڈھول بجا رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں, عزیز دینی بھائیوں, اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے. سن 1448 ہجری شروع ہو چکا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 1448 سال گزر چکے ہیں. اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے. جس طرح سورج والے کیلنڈر کے 12 مہینے, یہ قمری کیلنڈر ہے, چاند کے اعتبار سے اس کے بھی 12 مہینے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو بنایا تبھی سے اللہ نے یہ 12 مہینے بھی بنائے. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی, اللہ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں اللہ کی کتاب میں جو محفوظ ہے وہ 12 مہینے ہیں. جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تبھی سے یہ 12 مہینے ہیں. پھر اللہ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو زیادہ احترام والا بنایا ہے. 3 مہینے مسلسل ہے, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم, اور ایک رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں زیادہ بہتر ہے, زیادہ افضل ہے. اور ان کی عظمت, ان کا احترام جو ہے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے. مکہ کے لوگ ان 4 مہینوں میں خاص طور سے سفر کرتے تھے, کیونکہ ان مہینوں میں وہ لوگ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے, کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا تھا, اسی لیے سفر میں نکل جاتے تھے. جو ڈاکو ہوتے تھے, چور ہوتے تھے, وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. مسافروں کو اس مہینے میں لوٹتے نہیں تھے, اس لیے لوگ تجارت کے لیے بھی ان مہینوں میں نکلتے تھے. تو اللہ نے ان مہینوں کو احترام عطا فرمایا. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے. تو انہی مہینوں میں ایک محرم کا مہینہ بھی ہے. یہ بھی احترام والا مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے اہمیت بھی بیان فرمائی ہے, فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اس کے اندر اعمال کرنے کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا, محرم اللہ کا مہینہ ہے. تو رمضان کے بعد جو سب سے بہتر روزے ہیں وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں. اور اس مہینے میں روزے کی فضیلت بھی ہے. محرم کے مہینے میں ہر دن کے روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے. یہ پورے محرم کی فضیلت ہے, پورے مہینے کی. پھر خاص طور سے جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے, جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں, اس دن کی اور زیادہ فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے, وہاں دیکھا یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. صحابہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بھی 10ویں تاریخ کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. مخالفت اس طرح کہ وہ لوگ صرف ایک روزہ رکھتے تھے 10ویں تاریخ کا. تو نبی نے فرمایا تم اس 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤ, یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھ لو یا 11 تاریخ کا روزہ رکھ لو, یعنی 2 روزے تمہیں رکھنے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ مسلمان عبادت کرنے میں بھی غیر مسلموں سے مشابہ ہوں۔ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا، اور مسلمانوں کو بھی نبی نے فرمایا 10ویں محرم کا روزہ رکھو، لیکن عبادت میں بھی دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے، اس لیے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ وہ کس طرح کہ وہ 1 روزہ رکھتے تم 2 روزہ رکھو، 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤ یا 11 تاریخ کا روزہ ملاؤ۔ تو عبادت کے اندر بھی غیر مسلموں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گوارا نہیں فرمایا کہ مسلمان ایک جیسے ہوں۔ اور آج ہم تو پورا طریقہ ہی ان کا اپنا رہے ہیں۔ ہمارے بال غیروں والے، ہمارا لباس غیروں والا، ہمارے گھروں کے اندر رہن سہن کا طریقہ غیروں والا، ہمارے بولنے کا انداز غیروں والا، تو تمام کام ہمارے غیروں والے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی عبادت میں بھی یہ پسند نہیں فرما رہے ہیں کہ غیروں کا طریقہ ہو، اسی لیے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 1 روزہ اور ملاؤ، 10 کے ساتھ یا تو 11 کا ملاؤ یا 9 تاریخ کا ملاؤ۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمارا طرز زندگی، لائف اسٹائل اگر یہودیوں کی طرح ہے اور غیر مسلموں کی طرح ہے تو پھر ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، چاہے ہم نام کے مسلمان ہوں۔ تو ہمیں کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین، ایسا مذہب عطا فرمایا کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ موجود ہے، ہمیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام کرنا ہو مسلمانوں کو رہنمائی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اسلامی تہذیب کے اندر ہونا چاہیے، اسلامی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی نے روزہ رکھنے میں بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم اور یہودی برابر ہو جائیں، وہاں بھی فرمایا مخالفت کرو۔ تو باقی چیزوں میں تو ظاہر سی بات ہے بالکل مخالفت ہونی چاہیے۔ تو ہمارے پاس اپنا طریقہ ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، نبی کی سنت موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں کو اپنائیں، اسلامی تہذیب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کا لائف اسٹائل بھی ویسا ہی رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ہم بچپنے سے غیروں کا طریقہ سکھانے لگتے ہیں، ان کے بال دیکھیں بچپنے سے، اگر کوئی سیدھے سادے بال اگر باپ کٹوا دے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے، تھوڑا فوجی والا اسٹائل ہونا چاہیے تھا، فلاں ہیرو کی طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے اس سے محفوظ نہیں رکھا۔ تو بچپنے سے بچوں کو عادت ڈالنی ہے تاکہ وہ اسلامی تہذیب میں ڈھلے، اسلامی طریقے کے مطابق بچپنے سے ان کی پرورش ہو تو بڑے ہو کر بھی انہیں اسلامی تہذیب اور اسلامی طریقہ پسند آئے گا۔ اور بچپنے سے ہم نے دھیان نہیں دیا اس چیز پر تو بڑے ہو کر پھر انہیں نبی کی سنت پسند نہیں آئے گی، نبی کا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر، بالغ ہو کر اسلامی طریقے پر زندگی گزارے، نبی کا طریقہ ان کو پسند آئے، تو اس کی پریکٹس جو ہے بچپنے سے ہی کرانی ہوگی۔ بچپن میں ہم یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، یہی چھوٹا بچہ بڑا ہوتا ہے، یہی چھوٹا بچہ بالغ ہوگا، یہی چھوٹا بچہ کل کو معاشرے کا اور سماج کا ذمہ دار آدمی بنے گا۔ تو اب بچپنے سے تربیت کرنی ہے۔ بہرحال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے تو یہودیوں کو دیکھا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو 10ویں محرم کا، لیکن ان کی مخالفت کرو، 10 کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لو یا 11 تاریخ کا روزہ ملا لو۔ تو یوم عاشورہ کے روزے کی بھی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے سے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیں گے۔ اور یوم عاشورہ کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔
تو پہلا عمل جو ہمیں معلوم ہوا وہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ہے. پورے محرم روزہ رکھے، ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ملے گا. خاص طور سے 10ویں محرم کا روزہ، اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور 10ویں کے ساتھ 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ ملا لینا ہے. ایک عمل یہ ہمیں معلوم ہوا. دوسرا عمل جو حدیثوں سے ملتا ہے محرم کے مہینے میں، وہ یہ کہ 10ویں محرم کو، یوم عاشورہ کو، آدمی اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے. یعنی اللہ نے جو حیثیت دی ہے، جو ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، تو اپنے گھر والوں کو 10ویں محرم کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سے اچھا کھلانا. اس کی کیا اہمیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اور صحابہ کرام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ 10ویں محرم کو جو اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، تو اس کی برکت اللہ تعالیٰ پورے سال رزق میں عطا فرما دیتے ہیں. پورے سال رزق کے اندر برکت ہوتی ہے. تو یہ ایک عمل ہے کرنے کا جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس مہینے میں چونکہ عظمت والا اور اہمیت والا مہینہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور فرائض کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کرے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرے. تو جو بھی اعمال کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کرنا چاہیے. تو کرنے کے کام بس یہ ہیں. باقی اس کے علاوہ جو بھی کام محرم میں ہوتا ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سب رسم ہے، رواج ہے، بدعت ہے، فضول چیزیں ہیں. جیسے محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک رسم ہے. یہ اس وجہ سے کہ سمجھتے ہیں محرم جو ہے نحوست والا مہینہ ہے، غم والا مہینہ ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے. تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس ہے اور غم والا ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ غیروں سے ہم نے سیکھا، غیروں کے طریقے میں یہ چیز ہے، منگل کو جو ہے یہ چیز نہیں کھانی ہے، جمعرات کو یہ نہیں کھانا ہے، اور شنیوار کو جو ہے ایسا ہو جاتا ہے. یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ غیر مسلموں سے ہمارے اندر آیا ہے. تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے اپنے سماج سے، معاشرے سے، اپنے گھروں سے. ابھی 20-25 دن میں مسلمانوں کے یہاں اتنی شادیاں ہوئی ہیں، اتنے نکاح ہوئے ہیں کہ امام صاحب رات بھر سوئے نہیں. بڑی آبادیوں میں ایک رات میں 3-3 4-4 نکاح ہو رہے ہیں. اب امام صاحب کو پوری رات جاگنا پڑ رہا ہے. یہ 4-4 نکاح ایک دن میں کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جلدی نہیں کریں گے تو محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور پھر محرم میں شادی کر نہیں سکتے ہیں، نحوست والا مہینہ آ جائے گا. تو یہ غلط طریقہ ہے. اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی دن نکاح ہو سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں نکاح ہو سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں شادی کی اور خوشی کی تقریب ہم منعقد کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے اور ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے، شادی کی تاریخ فکس کریں گے تو محرم سے پہلے محرم کی تاریخ آ گئی تو اس کو کینسل کر دیں گے. تو یہ چیز غلط ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کچھ لوگ کالا لباس پہنتے ہیں محرم کے مہینے میں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ غم والا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، حضرت حسین کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، اس وجہ سے کالا لباس پہنتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے، ایسا اسلام میں نہیں ہے. اس کے علاوہ ماتم کرنا، اپنے گالوں کو نوچنا، سینے کو پیٹنا، اپنا خون بہانا اور تعزیہ بنانا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب کسی کو منع کیا جائے، سمجھایا جائے تو کہتے ہیں باپ دادا کرتے آئے. تو یہ باپ دادا کرتے آئے، یہ جواب جو ہے یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ تو لاجواب ہونا ہے. جب آدمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں باپ دادا سے سنتے آئے. یہ کوئی آج کا جواب نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ یہ تو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تمہارے لیے نہ نفع کا کام کر سکتے ہیں نہ نقصان کا کام کر سکتے ہیں، تو تم ان کو کیوں پوجتے ہو؟ تو ان کا جواب بھی یہی تھا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو آج بھی کسی کو سمجھایا جائے کہ تعزیہ مت بناؤ
تو کہتا ہے کہ باپ دادا سے ہوتا ہے، تو باپ دادا اگر غلط کر رہے تھے تو ہم بھی غلط کریں گے؟ تو یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ باپ دادا اگر غلط کر رہے تھے تو ان کی غلطی کا وبال ان کے سر ہوگا۔ ہمیں اگر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ جب اسے اللہ کا حکم پتہ چل جائے، رسول کا حکم پتہ چل جائے، تو وہ کیسی ہی محبوب سے محبوب چیز ہو اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا تو چاہے وہ کتنی پسندیدہ چیز ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو محرم میں کرنے کے کام ہے، روزہ رکھنا ہے، خاص کر کے 10 محرم کا روزہ، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملانا ہے 9 کا یا 10 کا۔ اس کے علاوہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اچھے سے اچھا کھلانا، اللہ تعالیٰ پورے سال رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، دعا کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے بدعت ہے، رسم ہے، رواج ہے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، محرم کا چاند نظر آیا ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے، راتوں کو سونے والوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، بیمار آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں آئے ڈھول باجوں کو ختم کرنے کے لیے، گانے کی چیزوں کو مٹانے کے لیے، اور ہم نبی کی محبت کے نام پر، نبی کے گھر والوں کی محبت کے نام پر ڈھول بجا رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بدعت ہے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا کام ہے بول دینا، پیغام پہنچا دینا، اب عمل کرنا نہ کرنا یہ سننے والوں کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔